بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اور جادوگر بچے کا واقعہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا، اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اسے سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ تاخیر کے سبب اس کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اس سے کہنا، مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا، مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلا رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں کیسا جادوگر ہوں یا پھر میرا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکے۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ اس راستے پر سے آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آئے اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے یہاں مقبولیت کا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے اور بہرے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا ہو گیا تھا، یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیہ لے کر آیا اور کہا، جو کچھ ہے اگر تم مجھے شفا دے دو تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھر بہرے کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا اور نہ ہی یہ جادو سے ہے، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا۔ اس نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو چیر دیا۔
اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اس سے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو پھر اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر گئے، اسے لے جا کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت یعنی حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ پہاڑ سے سارے ہی نیچے گر گئے۔ پھر وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ چنانچہ اس نے اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے لے جاؤ، اسے اب ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے جا کر سمندر کے بیچ میں پہنچو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ سپاہی اسے لے گئے۔ اس نے کہا اللہ، تو جس طرح سے چاہے مجھے اس سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر ہی الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے، جبکہ وہ لڑکا بچ گیا اور چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو کہ میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا جب سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو اور اسے کمان کے درمیان رکھو اور پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ۔ اگر تم نے اس طرح سے وار کیا تو تب ہی تم مجھے مار سکو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اسے کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا۔ پھر اسی کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے کمان کے درمیان میں رکھا اور پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ پر رکھا اور وہیں پر ہی شہید ہو گیا۔ اس پر سب لوگ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا کہ جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا، اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا، لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندق کھدوانے کا حکم دیا تو کھود دی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی اور اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو۔ یہ اس ایمان لانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے اندر گھسے تو ایسا کر گزرتے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے کہا میری ماں صبر اختیار کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔